لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے ہم اور آپ اسی مجلس میں حج کے فضائل سے متعلق کچھ باتیں سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کو کس قدر فضائل سے نوازا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے مسند احمد، معجم طبرانی کبیر کے حوالے سے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی گئی تھی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آنا۔ سوال ہوا اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون ہے، تو آپ نے فرمایا حجۃ برہ، ایسا حج جو مبرور ہو، ایسا حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو، ایسا حج جس کے اندر بر کے کام اور نیکی کے کام پائے جائیں۔ اور آپ نے فرمایا ایسا حج، اس حج کے اور دوسرے اعمال کے درمیان افضلیت میں اتنا فرق ہے کہ دونوں میں اتنا فاصلہ ہے جس طریقے سے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ تو ساتھیوں، اب سوال یہ ہے کہ حج برہ کون ہے، حج مبرور کون ہے، اور ایک حاجی کا حج مبرور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ معمولی سی فضیلت نہیں ہے، معمولی سی نیکی نہیں ہے۔ جیسے پچھلے ہفتے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور اپنے حج کے درمیان بے حیائی، بدتمیزی اور گناہ کا کوئی کام وہ نہیں کرتا ہے تو گھر کیسے واپس آتا ہے؟ جی گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی، یہ معمولی سی نیکی نہیں ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس نیکی کے حصول کا طریقہ ہے کیا؟ کیا صرف سفر کر لینا ہے؟ کیا صرف حرم شریف تک پہنچ جانا ہے؟ کیا صرف خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا لینا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ انسان کام کرتے کرتے اکتا جاتا ہے، اس کا جی سیر تفریح کے لیے کہتا ہے تو عمرہ کرنے چلا جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ زندگی بھر انسان کماتا رہا، ہر کام سے فرصت ملی تو اس کا جی کہتا ہے چلو بھائی ہم یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ ہاں حج بھی اسلام کا ایک رکن ہے، چلو اب وہ بھی کر کے چلے آتے ہیں۔ تو کیا اتنی آسانی کے ساتھ یہ ثواب ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے گا، یا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شرائط بھی رکھے ہیں؟ اسی چیز کو آج میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ آخر ہمارا حج حج مبرور کیسے ہو، ہمارا حج وہ حج کیسے ہو کہ اس کے بعد ہمارے سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے، بڑے گناہ بھی معاف کر دے، حتیٰ کہ بعض احادیث سے تو اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایسے حقوق العباد جس کے اوپر بندہ شرمندہ ہے، ان حقوق العباد تک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آخر یہ نیکی ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہر انسان کا بلکہ ہر مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ حج کرنے سے پہلے اس بات پر غور کر لے، حج کرنے سے پہلے اس چیز کو سیکھ لے، حج کرنے سے پہلے اس بات کو سوچ لے کہ آخر حج ہر مہینے انسان کو کسی نصیب نہیں ہوتا، حج ہر ہفتے نصیب نہیں ہوتا، حج ہر دن میں نصیب نہیں ہوتا، اور ہر آدمی کو بلکہ زیادہ تر لوگوں کو بلکہ 99% اس سے زیادہ لوگوں کو ہر سال حج بھی نہیں نصیب ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ بلکہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں بڑی مشکل سے زندگی میں صرف ایک بار حج کرنا نصیب ہوتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں حج کرنے کی تمنا ہی رہ جاتی ہے اور وہ یہ تمنا لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آخر یہ حج جو ہمیں زندگی میں صرف ایک بار موقع مل رہا ہے، یا 2-4 سال میں ایک بار موقع مل رہا ہے، یا 10 سال میں ایک بار حج کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہی ہماری زندگی کی کمائی اور زندگی کی پونجی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کو قبول کر لے تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب اور کتنے بڑے نیک بخت ہیں۔ آیا یہ خوش نصیبی ہمیں حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں، اور اللہ کرے کہ ان باتوں پر ہمیں اور آپ اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات اثر کر جائے۔ دیکھیے، صرف حج ہی نہیں بلکہ جتنے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی قبولیت کے لیے احتساب اور خلوص نیتی شرط عظیم ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، انہی میں ایک عمل حج بھی ہے، کہ وہ عمل کس لیے کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو، کسی کو دکھاوا پیش نظر نہ ہو، یہ بات پیش نظر نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اللہ نے اسے اتنا پیسہ دیا اور یہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس نے حج بھی نہیں کیا۔ یہ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے، اللہ نے ہمیں پکارا ہے،
اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور اللہ نے اس پر بہت بڑا اجر رکھا ہے، لہذا ہم یہ فریضہ پہلی فرصت میں ادا ہم کرنے چاہیں گے۔ اس وقت میرے ذہن میں اس موضوع کو چھیڑتے ہوئے متعدد واقعات آ رہے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ اللہ کے بندے کس طریقے سے خلوص نیتی کے ساتھ یہ حج کرنا کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے جو نیک بندے تھے وہ کبھی بھی حج کے سلسلے میں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کرتے تھے کہ ہاں ہمارا کپڑا کیسا ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا قافلہ کیسا ہے، نہیں، بلکہ وہ بڑے ہی سادے انداز میں بیت اللہ شریف کا حج کرنا چاہتے تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک وادی سے ہوتا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اے لوگو یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وادی الازرق ہے۔ یہ کون سی وادی ہے؟ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، ان کے بال لمبے ہیں، ان کے بال لمبے ہیں، وہ اپنے دونوں کانوں کے اندر اپنی انگلیاں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لبیک اللہم لبیک پکارتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آواز پھٹ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لبیک کہتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیدل چل کر کے جا رہے ہیں اور اللہ کے گھر پہنچنے کے لیے اس قدر بیتاب ہیں کہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے تو روتے ہوئے اور چیختے ہوئے دوڑتے جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چیختے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ کا کجاوا بالکل پرانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قدر اچھی چیز ہوگی اسی قدر عمومی طور پر وہاں خشوع اور خضوع کم ہوتا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آج ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات میسر رہا کرتی ہے، حتیٰ کہ پیسہ کمانے کے لیے ان حملات والوں نے تو اخبارات میں اعلان دینا شروع کر دیا ہے کہ ٹیلی فون بھی فری ہے، کھانے پینے کی چیز بھی فری ہے، جو چیز چاہو ہر خدمت کرنے کے لیے تمہارے آدمی موجود ہیں۔ صرف ایک اعلان نہیں کرتا کہ تمہاری طرف سے حج کرنے والے بھی کوئی لوگ موجود ہیں، باقی ساری سہولیات کا اعلان ہوا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص طور پر کیا جا رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء میں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، آپ کے بارے میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ آپ جس کجاوے کے اوپر سوار تھے وہ کجاوا بالکل پھٹا اور پورا بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا۔ آپ کے اوپر ایک پرانی چادر تھی، احرام کے لیے آپ نے کوئی نیا کپڑا بھی نہیں پہنا تھا، دو پرانی پیبند لگی ہوئی آپ چادریں پہنے ہوئے تھے اور اس پر بھی لبیک اللہم لبیک پکارتے تھے تو وہیں پر آپ کہہ دیتے تھے کہ اللہم لا حجتا لا ریاء ولا سمعتا، اے اللہ تعالیٰ میں یہ حج کر رہا ہوں لیکن اس حج کا مقصد دکھاوا نہیں ہے اور نہ کسی کو سنانا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم حج کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا وہاں پر مقصود ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا۔ دوسری شرط تو جو حج کی قبولیت کے لیے ہے جس طریقے سے دوسرے اعمال کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حج سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا حج جو ہونا چاہیے سنت نبوی کے
اس لیے کہ کوئی عمل اس وقت تک اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا، اس عمل کو نیک عمل نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر دو شرطیں نہ پائی جائیں. ایک شرط تو اخلاص اور دوسری متابعت. اخلاص یعنی وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، متابعت یعنی اللہ کے رسول کی طریقے پر کیا جائے. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اگر کسی دوسرے لفظ میں ہم ادا کرنا چاہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے، اور کس کے طریقے پر کریں گے؟ اللہ کے رسول کے طریقے پر کریں گے. وہی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے حج کیا ہے تو بار بار امت کو یہ متنبہ کرتے رہے، خذوا عنی مناسککم. سنن صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. اس لیے ہمارے وہ بھائی جو بغیر حج کا طریقہ سیکھے ہوئے حج کرنے جاتے ہیں، وہ عمومی طور پر 99% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو حج اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں کر کے آتے. ان میں عام لوگ بھی شامل ہیں، تھوڑا پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر اور قسم کے لوگ بھی شامل ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے فن کے عامل ہیں، دین کے عالم ہیں، دین کے عالم نہیں ہیں. اسی لیے واللہ بسا اوقات ایسی خبریں آتی ہیں کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. اگر واللہ مجھ سے سوال نہ ہوا کرے تو میں یہ نہیں مان سکتا کہ ہاں ایسے بھی حادثات پیش آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ میری والدہ عمرہ کرنے آئی. کہاں سے؟ پاکستان یا ہندوستان سے. یہاں سے کہیں نہیں. کہاں سے آئیں؟ پاکستان اور ہندوستان سے. عمرہ کیا لیکن بال کٹائے بغیر یہاں تک چلی آئیں. واللہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے. اسی طریقے سے بعض اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں مجھے جلدی ہی کسی نے بتایا کہ وہ لوگ پر سال حج کرنے گئے تھے لیکن انہوں نے قربانی نہیں دی. ہم نے کہا سوال یہ ہے کہ ان کا حج کون تھا؟ اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں. حج قران ہے، حج افراد ہے، حج تمتع ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے کہ جو انسان حج کرنے جا رہا ہے اسے جانے، اسے سیکھے. حج تمتع یعنی میقات سے عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کرے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور اپنے بال کو کٹا لے. اس کا عمرہ پورا ہو گیا. اور پھر وہیں سے یا جہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، اگر 8 ذی الحجہ ہے تو اسی دن، اور اگر پہلے پہنچ چکا ہے تو 8ویں ذی الحجہ کو دوبارہ مکے سے حج کا احرام باندھے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع کہتے ہیں. حج قران کیا ہے کہ میقات ہی پر پہنچ کر کے حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کی نیت ہو کہ میں جا رہا ہوں، عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا، لیکن درمیان میں حلال نہیں ہوگا اپنے بال کو کٹا کر کے. میں حلال کب ہوں گا؟ وہ 10ویں ذی الحجہ کو جب اپنے ارکان پورے کر لوں گا تو. اسے کیا کہتے ہیں؟ حج قران کہتے ہیں. اور ایک حج افراد ہے، یعنی میقات سے یہ احرام باندھتا ہے کہ مجھے صرف حج کرنا ہے، تمتع اور قران نہیں کرنا ہے نا. اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی حج افراد کرتا ہے یعنی صرف حج کرتا ہے، مکہ مکرمہ جا کر کے اسے اختیار ہے، خواہ وہ طواف کرے یا طواف نہ کرے. طواف کرنا اس کے لیے سنت ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے. یا سیدھے وہ منی اور عرفات چلا جائے. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں سے الغاد سے 8 تاریخ کو جا رہا ہے، 8 تاریخ کو جا رہا ہے. مکہ کب پہنچے گا؟ عمومی طور پر رات میں یا روکی ہے کہ نہیں. اب اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ میقات سے احرام باندھے صرف حج کا، اور سیدھے کہاں چلا جائے؟
عرفات چلا جائے، ہے نا، تو گویا یہ شخص صرف کیا کر رہا ہے؟ حج کر رہا ہے، صرف حج کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صرف یعنی حج افراد کرتا ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، لیکن حج قران اور حج تمتع کر رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں، بغیر ان کو سیکھے ہوئے سوال ہے انسان کون سا حج کر رہا ہے کہ نہیں؟ آخر حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے، کیا ہے؟ یا کہ عمرہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو ضروری ہے کہ ساری چیزیں سیکھے۔ تو آپ نے اعلان فرما دیا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو ہم سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے اور صحیح آپ دوبارہ حج نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حج کا طریقہ سیکھے کوئی انسان کہ کون سا حج کر رہا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ جان لینا چاہیے کہ اس حج کے اندر کون کون سی چیزیں رکن ہیں اور کون کون سے واجبات ہیں۔ یہ بغیر سیکھے ہوئے جانا انسان کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا، بہت سے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے جہالت کی بنیاد پر میقات سے احرام باندھے بغیر گزر جاتے ہیں۔ آپ لوگ شاید اس کا اندازہ کم ہو، لیکن چونکہ مجھ سے سوالات ہوتے رہتے ہیں اس لیے مجھے اس کا اچھی طریقے سے اندازہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب پچھلے سال 1:30 بجے یا 2 بجے رات کو ٹیلی فون کرتے ہیں، جدہ سے مکہ پہنچ کے بھی احرام نہیں باندھا ہے انہوں نے، جدہ سے حدود حرم میں داخل ہو گئے اور احرام نہیں باندھا۔ ہم نے کہا آخر کیا کرنے جا رہے ہو؟ تماشا کرنے جا رہے ہو؟ کھیل کرنے جا رہے ہو؟ اسی طریقے سے پہلی سال جب ہم نے حج کیا تھا تو ادھر خلیج کے ممالک سے ہمارے انڈین یا پاکستانیوں کوئی قافلہ آیا، حرم میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب اپنی بہن کو یا اپنی بیوی کو یا اپنی والا کسی کو لے کر کے آئے، کہے کہ ہم لوگ آ رہے تھے میقات پر، سب لوگوں نے احرام باندھا لیکن انہوں نے احرام نہیں باندھا۔ وہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہیں جو فطری ضرورت عورتوں کی ہوتی وہ پیش آ گئی، فطری ضرورت جو ہوتی عورتوں کی وہ ضرورت پیش آ گئی۔ ہم نے کہا وہ ضرورت کا پیش آنا احرام باندھنے کے اندر مانع نہیں ہے، احرام باندھنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری ہے کہ یہ سیکھ لیا جائے کہ حج کے ارکان کون کون سے ہیں۔ مثال کے طور پر احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا اور عرفہ کے اندر قیام کرنا، یہ ارکان میں داخل ہے۔ یہ اگر کسی کے چھوٹ گئے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اسے دوبارہ آئندہ سال حج کرنا ہوگا۔ اور کچھ چیزیں واجبات میں ہیں، مثال کے طور پر میقات سے احرام باندھنا ہے کہ نہیں، بال کٹانا، اگر حج قران یا تمتع ہے تو قربانی کرنا، مینا کے اندر رات گزارنا۔ کون سی رات جی؟ 11، 12، 13 یا 11، 12، 9 کی رات گزارنا واجب نہیں، سنت ہے۔ مینا میں 9 کی رات گزارنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو مینا کے اندر رات گزارنا، کنکڑی مارنا، یہ سب کیا ہیں؟ حج کے واجبات میں سے ہیں، یہ حج کے واجبات میں سے ہیں۔ تو ضروری ہے ساتھیوں ان چیزوں کو سیکھا جائے کہ حج کے اندر رکن کیا ہے، حج کے اندر واجب کیا ہے۔ اس لیے کہ رکن چھوٹ گیا تو ہمارا حج نہیں ہوا، اور واجب چھوٹ گیا تو ہمارے اوپر دم واجب ہے، جب تک دم نہیں دیا گیا ہمارا حج صحیح نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ حج کی قبولیت کے لیے ایک بڑی اہم شرط، بلکہ دوسری شرط یہ ہے کہ حج جو ہو وہ اللہ کے رسول سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مجھے تجربات ہیں، آپ لوگ تجربات نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ لوگ اس میدان میں نہیں ہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے جو ہم نے حج کیا،
دیکھا ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 کیوں نہیں، بلکہ سینکڑوں آدمی، کتنا؟ سینکڑوں آدمی عرفہ کے میدان سے باہر درختوں کے نیچے جا کر کے سائے کے اندر بیٹھے اور سو رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا رکن ہے، اور مغرب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے، سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا واجب ہے، اور مطلق ٹھہرنا کیا ہے؟ یہ رکن ہے۔ یعنی اگر کوئی عرفات کے میدان میں ٹھہرا ہی نہیں، مسجد میں نماز پڑھی اور باہر آ کر کے سو گیا، تو اس کا حج ہوا ہی نہیں، اس کا بدلہ کوئی نہیں ہے، اس کا بدلہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ظہر کے بعد عرفات کے میدان میں گیا لیکن کچھ دیر کے بعد واپس آ کر کے سو گیا اور دوبارہ واپس نہیں گیا سورج ڈوبنے تک، تو اس کے اوپر دم واجب ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب کم سے کم ساتھیوں واجبات اور ارکان کی بارے میں ضرور معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ تو دوسری شرط یہ ہے حج کی قبولیت، حج ہونے کی، کہ انسان کیا کرے؟ حج کا طریقہ سیکھے۔ باقی سنتیں ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق انسان حج اپنا کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پاک روزی کا اہتمام کرے۔ حج کرنے کے لیے انسان وہ روزی لے، وہ پیسہ لے، وہ کپڑا پہنے رہے جو پیسہ محنت اور جائز طور پر کمایا گیا ہو، جائز طور پر اسے حاصل ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ سود کا پیسہ ہے، یہ نہیں کہ رشوت کا پیسہ ہے، یہ نہیں کہ چوری کا پیسہ ہے، یہ نہیں کہ اپنی ڈیوٹی کے اندر کوتاہی کر کے یہ پیسہ حاصل کیا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی طریقہ جو پیسے کے حصول کا جو جائز طریقہ ہے، نقد کے حصولی کا، اس طریقے پر نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک روزی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان سے مطالبہ ہے کہ روزانہ یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، کیا؟ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، میں آپ سے پاک روزی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے مفید علم کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل مقبول ہو، ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ لمبا سفر کر کے حج کے لیے نکلتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آسمان طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری آواز میں کیسے سنوں، تیری دعا میں کیسے قبول کروں؟ اس لیے کہ مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام وغذیت بالحرام فانا یستجاب لک۔ تیرا کپڑا حرام مال کا ہے، تیرا کھانا پینا حرام مال کا ہے، تو جس سواری پر آیا وہ حرام مال کی ہے، تو تیری دعا کیسے میں قبول کروں؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں کہ انسان اس کے لیے کیا کرے؟ حلال چیز کا۔ تیسری چوتھی چیز جو اصل مقصود ہے ذکر کرنے کا، جو خصوصاً حج سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ حج مبرور وہ حج جس کے اندر بر پایا جائے، جس کے اندر نیکی پائی جائے، گویا ایسا حج جس کے اندر اعمال بر ادا کیے جائیں۔ تو یہ اعمال بر ہیں کیا؟ اللہ نے اس کا نام، اللہ کے رسول نے حج مبرور نام ہی رکھا ہے۔ حج مبرور، مبرور یعنی ایسا حج جس کے اندر بر اور نیکی پائی جائے، جس کے اندر آپ نے حجتن برتن، ایسا حج جو بر اور نیک ہو، وہ حج کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے
بر کے معنی پر غور کریں کہ بر کا معنی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, صحیح مسلم شریف میں ہے, حضرت نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ بر کے بارے میں بتائیے اور گناہ کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا البر حسن الخلق, یعنی گویا لوگوں کے ساتھ کیا ہے, بھلائی سے پیش آیا جائے, ایک چیز ہے. اور دوسری بر یہ ہے کہ نیکی کے عمل یعنی عبادات کے عام کام کو کیا جائے. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں بر کے اندر, یعنی لوگوں کے ساتھ نیکی بھلائی اور اچھائی کے ساتھ پیش آیا جائے. اور ابھی میں اشارہ کروں گا, یہ ایسا نقطہ ہے جس کے اندر بڑے بڑے حاجی صاحب, مولوی صاحب اور حافظ صاحب لوگ بھی فیل نظر آتے ہیں. ساتھیوں, حج کرنا بڑا آسان ہے, لیکن وہ حج جو حج مبرور ہو یہ بڑا مشکل ہے. ذرا سوچیں, ہم لوگ اپنے زمانے میں کر رہے ہیں. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرفات کے میدان میں کھڑے تھے. کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر, اللہ کے رسول کے صحابی, عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں. لوگوں نے ان سے کہا کہ ماشاء اللہ اس سال کتنے حاجی یہاں پر آئے ہیں, اس سال کتنے حاجی آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حاجی آئے ہیں کہ مسافر آئے ہیں. یہ کس کے بارے میں, کس لوگوں کے بارے میں؟ صحابہ اور تابعین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا کہا, حاجی آئے ہیں کہ مسافر آئے ہیں. تو مسافر تو بہت لوگ پہنچ جایا کرتے ہیں. مکے شریف کے اندر جگہ نہیں ملتی, طواف کے لیے جگہ نہیں ہے, سعی کے لیے جگہ نہیں ہے, پیشاب پیخانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ہے. اتنے لوگ موجود ہیں, لیکن حاجی ان میں کتنے ہیں؟ تو کہا کہ مسافر آئے ہیں زیادہ کہ حاجی آئے ہیں زیادہ. پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص دبلی پتلی اٹھنی کے اوپر آ رہا ہے, اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, اور آج شاید ہی کوئی آدمی پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے حج کرتا ہو. کپڑے پھٹے پرانے ہیں, بالکل مسکین جیسا لگ رہا ہے. کہا شاید یہ شخص حاجی ہو. کیا کہا؟ شاید یہ شخص حاجی ہو. تو کہنے کا مطلب ساتھیوں, حج کرنا تو بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے حج کرنا, لیکن وہ حج جو حج مبرور ہو, وہ حج جس کے اندر بر پایا جائے, یعنی بر کا دونوں معنی, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی رہے اور عبادات کے کام اچھی طریقے سے ادا بھی کیے جائیں, ایسا حج کیا ہے, بڑا مشکل ہے. اور حاجی ان دونوں چیزوں کا بڑا ضرورت مند رہا کرتا ہے کہ نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا کہ بر کیا ہے, شیء ہین, ایک آسان سی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وجہ طلیق و کلام ہین, یعنی لوگوں کے سامنے تمہارا چہرہ کھلا ہوا رہے, خوش رہے. ایسا نہیں کہ کوئی تمہیں دیکھے تو تمہارے چہرے کی وہ کیفیت ہو کہ تم سے بات کرتے ہوئے ڈرے. ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں پیسہ دو تب وہ ہنسیں گے, بغیر پیسہ دیے وہ ہنسیں گے نہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ ان کا چہرہ ایسا کھلا رہتا ہے کہ آپ کا جی کہتا ہے کوئی ضرورت پڑ جائے کہ ہم اس سے بات کر لیں, کوئی موقع نکل جائے کہ ہم اس سے بات کر لیں. تو یہ تو آسان سی چیز ہے. وجہ طلیق کیا ہے, کیا ہے؟ چہرہ بالکل تر و تازہ ہو. وہ کلام ہین, اور بات کہے تو وہ نرم کہے, یہ نہیں کہ ڈانٹ کر کے, یہ نہیں کسی کو جھڑک کر کے بات کہے, بات کرے تو لوگوں سے نرمی سے پیش آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ ایک بار آپ نے یہ بیان فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول حج مبرور ہے کون سا؟ تو آپ نے فرمایا, اور یہی چیز میں اسی نقطے پر لانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, کہ حاجی اس کا ضرورت مند بھی رہا کرتا ہے, اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس شخص کو جو چاہے کہ ہاں ہمارا حج مبرور ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ اطعام الطعام و طیب الکلام. اطعام الطعام, کھانا کھلانا. اس لیے کہ سفر میں ہر آدمی جو ہے اپنا ہی
اپنے ہی لیے پریشان رہا کرتا ہے. تو کھانا کھلانا اور نرم بات کرنا، اچھی بات کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سفر کے اندر آدمی لوگوں کے ساتھ نرم بات کرنے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا بڑا زیادہ انسان ضرورت مند رہتا ہے سفر میں. اسی لیے سفر میں انسان تھکا رہتا ہے، سفر میں اپنے ساتھ پیسے کم رہا کرتے ہیں، سفر میں انسان کے ذہنی طور پر الجھن میں رہتا ہے کس طریقے سے اچھی اپنی جگہ پہنچ جائیں. اس لیے بہت بچا کے خرچ کرنا چاہتا ہے، بہت بچا کر کے خرچ کرنا چاہتا ہے، اور تھکے ہونے کی وجہ سے چاہتا ہے کوئی اس کی خدمت کرے، وہ کسی کی خدمت نہ کرے. لیکن سفر میں، اسی لیے سفر میں خدمت کی بڑی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جس طریقے سے سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے، نہیں صحیح بخاری شریف میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں، کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے. آپ کے ساتھ تھے کچھ لوگ روزے دار تھے اور کچھ لوگ روزہ نہیں رکھے تھے. جب آپ ایک جگہ پر ٹھہرے تو دھوپ اتنی تیز تھی کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ سورج سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کا سہارا لیا کرتے تھے. اس لیے جانتے ہیں یہاں صحرا کے اندر درخت وغیرہ نہیں رہا کرتا، تو بسا اوقات اس دھوپ سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کا سہارا کہ کم سے کم جو سر کے اوپر جو دھوپ پڑ رہی ہے یا آنکھ پر جو کرنیں آ رہی سورج کی، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. ایسے موقع پر جب آپ ٹھہرے تو جتنے روزے دار تھے بیچارے اپنے کجاوا رکھتے ہی بالکل لیٹ گئے، پڑ گئے زمین کے اوپر. ان سے اور کوئی کام نہیں ہو سکا. اور جو لوگ افطار کیے ہوئے تھے ماشاءاللہ وہ اونٹوں کو چارہ دینے بھی لگے، پانی بھی دینے لگے، کھانا بھی بنانے لگے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا، ذهب المفطرون اليوم بالاجر. آج جن لوگوں نے افطار کیا ہے انہوں نے آج کمائی کر لی، انہوں نے آج ساری کی ساری نیکیاں جمع کر لی. اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں، امام ابو داؤد سے اپنی کتاب مراسیل میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول پاس کچھ لوگ آئے اور آپ نے سے بیان کیا کہ فلاں آدمی جو ہے کتنا ہی اچھا ہے. کہا کیوں؟ کہا جہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے، رات بھر نماز پڑھتا رہے، کبھی بھی اس کا ذکر، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھی. تو آپ نے پوچھا کہ آخر وہ جب اتنی نماز پڑھتا تھا، اتنا ذکر کرتا تھا، تو اسے کھانا کون بنا کے دیتا تھا؟ تو کہا فلاں آدمی. کہا اس کے کپڑے کون دھوتا تھا؟ کہا فلاں آدمی. کہا اس کے جانوروں کو چارہ کون دیتا تھا؟ کہا فلاں آدمی. تو آپ نے فرمایا کلکم خیر منہ، تم میں کا ہر شخص اس سے بہتر ہے، تم میں کا ہر شخص اس سے بہتر ہے. تو راستے میں، سفر میں لوگوں کی خدمت کرنا یہ کوئی چھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوا کرتے تھے، بڑے سے بڑے بندے، وہ خصوصی طور پر سفر میں لوگوں کی خدمتیں کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر، ان کا نام جانتے ہیں آپ لوگ نا؟ یہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے بڑے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے. ان کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی پیروی میں بڑے ہی سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے. حتیٰ کہ جس سفر سے اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تھے، اگر انہیں یاد رہتا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول نے اس جگہ رک کر کے پیشاب کیا ہے تو وہاں پر رک کر کے پیشاب کیا کرتے تھے. اس جگہ آپ ٹھہرے ہیں وہاں پر ٹھہر جایا کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر سیدھے راستہ جا رہے ہیں، کسی وجہ سے اللہ کے رسول نے راستہ ایسے کر دیا ہے تو ایسے ٹیڑھا کر کے وہ بھی اس قدر پیروی کیا کرتے تھے. تو مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا ساتھ کیا، کیوں؟ تاکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، تاکہ میں ان کی خدمت کروں. تو کہا بجائے کہ میں ان کی خدمت کرتا، سفر میں وہ میری خدمت کیا کرتے تھے. بجائے اس کے کہ میں ان کی خدمت کرتا، سفر میں وہ میری. آج ہم جیسا جو آدمی اپنے کو تھوڑا سا پڑھا لکھا لگاتا ہے، اس کے ساتھ اگر کچھ عام لوگ چلتے ہیں کیا سمجھتا ہے کہ وہ میری خدمت کریں. ہاں بھائی ذرا بقالے سے یہ چیز لیتے آؤ، ہاں ایسا چلو ذرا کھانا رکھو، ایسا کرو گاڑی اسٹارٹ کرو، ایسا کرو تھوڑا گاڑی آگے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور اپنے کو بڑا، یہ بڑا پن نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر کا موقع دیا ہے، اس سے بہت بڑی محرومی ہے.
امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کے اندر نکلا، جہاد کا سفر یا حج کا سفر تھا، اور لوگوں سے شرط لگا لی کہ دیکھو اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو جو میں کہوں وہ میری بات ماننی پڑے گی، جو میں کہوں وہ میری بات ماننی پڑے گی۔ لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس آپ ہمارے ساتھ سفر میں رہیں اور اچھی باتیں ہمیں بتاتے چلیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو جس جگہ اترتا اگر کھانا پکانا ہوتا لوگ دوڑتے، کہا کہ نہیں میں کھانا پکاؤں گا۔ لوگ کہتے نہیں، کہا دیکھو ہم نے شرط نہیں لگایا ہے کہ میرے ساتھ چلنا ہے تو میری بات۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنا کپڑا دھونا چاہتا تو کہتا کہ لا میں کپڑا دھو لوں گا۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا ہم نے تمہارے ساتھ شرط نہیں لگائی، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو میری شرط ماننی ہوگی۔ چنانچہ آخر تک ان کے ساتھ کرتا رہا، اور اللہ کا کرنا ہے کہ راستے مصلح کے بندے کی وفات ہو گئی، راستے مصلح کے بندے کی وفات ہو گئی۔ تو لوگ اسے نہلانے لگے، اس کے ہاتھ پر دیکھتے ہیں تو چمڑے کے درمیان اور گوشت کے اوپر کیا لکھا ہے کہ من اہل الجنہ، یہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ چمڑے کے اور گوشت کے درمیان میں کیا لکھا ہے؟ یہ جنتی ہے۔ تو ساتھیو، اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے تھے، واللہ اگر اس قسم کے مواقعات آپ کو بیان کرتا چلوں نا تو پورا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت ہی عظیم شخصیت کے حامل ہیں۔ عبداللہ مبارک امام احمد حنبل جیسے لوگوں کے استاد ہیں، آپ سوچیں، اور ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ عبداللہ مبارک کون سے کس شخصیت کے مالک ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ لوگوں کے سامنے حضرت امام عبداللہ مبارک کا نام ہی لے لینا ان کے نیک اور صالح ہونے کی یہ دلیل کافی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شہر سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر اور اپنے محلے سے حج پر لوگوں کو لے کر کے جایا کرتے تھے۔ ہاں بھائی کس کو میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن جس کو چلنا ہے اسے میری بات۔ ظاہر بات کوئی ان کے سامنے کہے کہ ہاں ہم امیر بنیں گے، یہ ناممکن سی بات تھی، یہ ناممکن سی بات تھی۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کیا پیسے ہیں، لاؤ میرے پاس جمع کر دو میرے پاس، اور میں اپنے ہاتھ سے خرچ کروں گا، تم لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے نہیں دوں گا۔ چنانچہ سارے لوگ پیسے جمع کر دیتے، پیسے جمع کر دیتے ان کے پاس، اور ہر ایک کا پیسہ جو ہے، ایک ظاہر بات اس وقت یہ چاندی یا سونے کے سکے رہا کرتے تھے تو اسے کپڑے میں باندھنے کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ آج کل تو جو ہے جیب میں رکھ لو، نوٹ ہے نا، لیکن اس وقت کپڑے میں باندھنے کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ تو جتنے لوگ لایا کرتے تھے ان کے درہم کو اور دینار کو ایک کپڑے کے ٹکڑے میں باندھ کر کے اس کا نام لکھ دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کے اندر ایک تجوری میں بند کر دیا کرتے تھے، تجوری میں بند کر دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں لے کے جایا کرتے تھے۔ اچھے سے اچھا راستے میں کھانا کھلاتے تھے، ہر ایک کی خدمت کرتے تھے، اور جب وہاں سے واپس ہونے کا وقت ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہاں بھائی بچوں کے لیے کسی کو ہدیہ تحفہ لینا ہے وہ بھی چل کر کے خرید لو، میں پیسہ دے دے رہا ہوں، میں پیسہ دے دے رہا ہوں۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ میرا جو پیسہ ہے نا اسی پیسے میں سے دے رہے ہیں۔ سب لوگ اپنے من پسند، جس ظاہر بات ہر آدمی اسی لحاظ سے خریدتا تھا، اس کا پیسہ رہا کرتا تھا، ہے کہ نہیں، اسی لحاظ سے خرید لیا کرتے تھے۔ اور جب آتے تھے گھر پر، ایک دن، 2 دن، 3 دن کے بعد تمام لوگوں کو بلاتے تھے دعوت دینے کے لیے، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ حج پر گئے رہا کرتے تھے، اور ہر ایک کی تھیلی لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارا پیسہ، یعنی راستے کا پورا خرچہ خود ہی اٹھایا، ساری خدمت خود ہی کی، اور اس کے بعد ہدیہ اور تحائف کے لیے پیسہ بھی خود ہی دیا، اور پھر ان کا جو پیسہ تھا واپس بھی کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب بر نیکی یہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اس موضوع کو میں اگر طول دینا چاہوں کہ اللہ کے نیک بندے پچھلے زمانے میں بھی آج بھی ہیں ایسے اللہ کے نیک بندے جو خدمت کیا کرتے ہیں، تو یہ موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا اور اصل بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا حج مقبول ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں، حج کے
سفر کے دوران اور حج کے دوران عبادات کا خاص لحاظ رکھا جائے، خاص لحاظ رکھا جائے۔ آپ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، دوسرا پارہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وملائکتہ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، ہے نا؟ یعنی نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اللہ کے کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبیوں پر ایمان۔ اس کے بعد اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر۔ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دیا، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سے یا لوگوں سے اللہ کا نام لے کے جو عہد کیا اسے پورا کیا، اور ہر قسم کی پریشانی پر صبر کیا۔ ذرا دیکھیں حاجی ان تمام چیزوں کا ضرورت مند ہے۔ ایمان کے بغیر ظاہر بات اس کا کوئی عمل مقبول ہے ہی نہیں، لاکھ حج کرے اس کا حج قبول ہی نہیں ہے، اور راستے میں خرچ کرنے کا بھی محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ نماز بھی اسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ اور نماز کے بغیر اس کا کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہے، صبر کرنا ہے، اور جو لوگوں سے عہد ہے اسے پورا کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ساتھیوں کہ نماز کے بارے میں نفلی عبادات کیا جائے، جبکہ ہمارے سلف کا طریقہ، خود اللہ کے رسول کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ سفر کے اندر بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ سفر میں بھی تہجد کی نماز، سواری چلتی رہتی تھی اور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ آج لوگوں کو تعجب ہوگا کہ سواری پر کیسے کوئی انسان نماز پڑھے، لیکن آپ اونٹ پر سوار ہیں تو گدھے پر ہیں، گدھئی پر ہیں، گھوڑے پر ہیں، آپ نماز پڑھتے جاتے ہیں۔ صرف فرض نماز کے لیے آپ نیچے اترتے تھے، بلکہ ساری سنت نفل نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا وہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران بھی ان کی جو عبادات رہا کر اس کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہم آپ لوگوں سے مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ نفلی نمازیں پڑھیے، مطالبہ صرف یہ ہے کہ فرائض کا کم سے کم اہتمام ہونا چاہیے۔ ذرا سوچیں جو لوگ آج کل سفر پر جاتے ہیں، خواہ حج اور عمرے ہی کے سفر پر کیوں نہ جائیں، کس قدر لوگ ہیں جو نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھ پاتے ہیں، نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھ پاتے۔ بسا اوقات بس والوں کی بدماشی رہا کرتی ہے، بسا اوقات خود اپنے لیے تھکان رہا کرتی ہے، خود اپنی پریشانی رہا کرتی ہے، بسا اوقات پانی نہ ملنے کا بہانہ رہا کرتا ہے، بسا اوقات کوئی صحیح پیٹرول پمپ نہیں ملا اس کا بہانہ رہا کرتا ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں ذرا سوچیں جو حج اور عمرے پر جاتے ہیں اور فرض نمازیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے اس حج اور عمرے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کا حج مقبول نہیں ہے، کسی کی نماز نہیں ہے، تو اس کا حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام جس کے چھوڑنے کو کفر سمجھا کرتے تھے۔ تو اگر نماز نہیں ہے تو، اور یہ بدماشی میں جانتا ہوں قافلہ لے کر کے چلنے والے ہمیشہ یہ بدماشی کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک معاملہ طے رہتا ہے کہ وہاں پر رکنا ہے، وہاں پر جا کر کے رکیں گے خواہ آپ کی نماز قضا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دوسروں کے کیا بتاؤں، صرف میں آخری بار جو ہم نے حج کیا واپس آ رہے تھے، فجر کا وقت ہو گیا، ظاہر بات سارے لوگ ہیں اور سو رہے ہیں اپنا، لیکن مجھے بھائی نیند نہیں یار، کیوں نماز پڑھنی ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا، ڈرائیور سے کہتا ہوں روکو، کہتا ذرا آگے چل کے روکتا ہوں، دیکھ رہا ہوں بالکل اجالا ہوتا جا رہا ہے، اس سے کہتا ہوں روکو تو کہتا آگے پیٹرول پمپ پر۔ جب میں دیکھا کہ بالکل اجالا ہو گیا، اب مشکل سے 20 منٹ باقی رہ گئے ہیں،
فجر کا وقت ختم ہونے میں ہم نے کہا اللہ کے بندے یا تو تم گاڑی کو نماز کے لیے روکو یا مجھے اتار دو. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان حج کرنے جائے, حج کے لیے چلے اور اپنی نماز کو قضا کر دے. یہ کیسے ہو سکتا؟ نماز انسان کی قضا ہو کیسے؟ بڑے تعجب کی بات ہے. اگر انسان بھول نہ جائے, اگر انسان سویا ہوا نہ ہو, تو تیسری کون سی مجبوری انسان کے پاس ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے؟ قضا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں, بغیر تیمم کے نماز پڑھیے, لیکن نماز کو وقت پر پڑھنا ہے, ٹالنا نہیں ہے. اور میں جانتا ہوں کہ حج کے سفر میں, عمرہ کے سفر میں اس کی بڑی کوتاہی لوگ کیا کرتے ہیں. اس لیے ساتھیوں, حج پر جانے والے, عمرے پر جانے والے اس بات کا اہتمام کریں کہ کم سے کم نماز کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. ان ڈرائیوروں کے کہنے میں نہ آئیں, ان پیسہ کمانے والے جو حملات والے ہیں ان کے کہنے میں نہ آئیں, اس لیے کہ ان کا مقصد خالص اور خالص الا ماشاء اللہ, اللہ کچھ بندے ہوں گے, ورنہ خالص کیا ہے ان کا. اور حملے والوں کیا پتا ہو تو ڈرائیور کے اوپر ہے. ڈرائیور کا طے رہتا ہے فلاں ہوٹل پر رکنا ہے, اس سے پہلے وہ رکنا نہیں چاہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہوٹل پہ چل کے اسے مفت کھانا ملنا ہے اور اسے پیسہ لینا ہے وہاں سے. تو اس لیے کہنے کا مطلب اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ راستے میں نماز نہ چھوٹنے پائے. سفر کے اور سفر یعنی حج کے سفر میں اور عمرے کے سفر میں مجھے یاد ہے کہ میرے والد رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے, شاید 1935 کے اندر انہوں نے حج کیا تھا پہلا, 1935 میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, اپنی والدہ کو لے کر کے آئے تھے, اور ان کے پاس اس وقت ہمارے خیال صرف 200 روپے تھے بس. کتنا؟ 200 روپے. 200 روپے میں حج, 200 روپے میں آج 200 ریال میں آپ یہاں سے حج نہیں کر سکتے, ہے کہ نہیں؟ وہ 200 روپے میں وہ اتنا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس مزید پیسے نہیں ہو سکے اور والدہ کے ساتھ آنا ضروری تھا. والدہ مصر تھی, ان کے پاس اپنا حج کا پیسہ تھا, اس لیے کہ دادا کی پینشن سے ان کو پیسہ ملا تھا, ان کو پیسہ ملا تھا. اب والد صاحب کہتے ہیں میں پوچھتا تھا کوئی مسئلہ نکل آئے کہ ہاں بغیر محرم کی عورت حج کر سکتی ہے, لیکن کسی سے پوچھوں کوئی مسئلہ صحیح بتائے نہیں, تو مجبور تھا. اور دوسرے ہمارے جو والد کے بھائی تھے وہ لوگ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ کے لیے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. مکے تک اور مدینہ منورہ تک پہنچنے کا پیسہ ہے, اس کے بعد جہاں لوگ سواری پہ چلیں گے میں پیدل چلوں گا, لیکن والدہ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا. قصہ مختصر یہ کہ وہ بیان کرتے ہیں پتہ نہیں مدینہ منورہ سے مکہ جا رہے تھے یا کہیں جا رہے تھے, راستے میں کہے فجر کا وقت ہو گیا. یہ میں کہوں قافلے والوں کی بدماشی اس وقت بھی ہوتی, جبکہ اب تو دن اور کم ہو گیا ہے. قافلے والوں کی بدماشی. کہا کہ فجر کا وقت ہو گیا, کہہ رہا ہوں روکنے کے لیے, کہتا نہیں وہاں پہنچ کر کے, اس لیے کہ اسٹیشن اس وقت بنا رہا کرتا, وہاں پہنچ کر کے. ہم نے کہا نہیں روکنا ہے. کہا جب عاجز آ گیا کہتے کہتے نہیں رکا, تو میں والدہ کو لے کر کے اونٹ پر سے کود پڑا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اچھی, مجھے نہ دیکھیں دبلا پتلا سا, والد کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اچھی صحت دی تھی کہ وہ جو بڑی بڑی گائے ہوتی ہے نا ان کو دوڑا کر کے ان کی پونچھ پکڑ کے پٹک دیا کرتے تھے. اللہ نے اچھی صحت ان کو دی تھی. تو کیا کام کیا, والدہ کو پکڑا اور نیچے کودا. کہا تم لوگ جاؤ, نماز قضا کر دوں یہ نہیں ہو سکتا, نماز چھوڑ دے یہ نہیں ہو سکتا. کہا جب مجھے دیکھا اتنی سختی سے بات کرتے ہوئے میں اتر گیا تو مجبور ہو کر کے وہ. اسی طریقے سے ایک حاجی نے اور بیان کیا کہ وہ اس وقت اونٹ کا قافلہ چلتا تھا. میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کوئی بھی صورتحال پیش ہو, مشکل سے مشکل ہو, اگرچہ انسان کو یہ خطرہ ہو کہ میں اکیلے رہ جاؤں گا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قدم اٹھا لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا. لیکن فرق کیا ہے کہ ہم لوگ بزدل بن جاتے ہیں, ہم لوگ اپنے اوپر ہلاکت کا یا پریشانی کا خوف محسوس کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ محسوس کرنا چاہیے, لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے وہاں پر کسی کو رعایت نہیں ہے. کہتے ہیں قافلے پر میں جا رہا تھا, نماز کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے رکنا نہیں چاہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں رکو, وہ رکنا نہیں چاہتا ہے. کہا کہ اگر نہیں رکنا ہے تو مجھے یہیں پر اتار دو. کہا چنانچہ فوراً ہی میں سواری پر سے کود کر کے نماز پڑھنے لگا. اطمینان سے ہم نے فجر کی
اذان دی، سنت پڑھی اور 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد، اور یہ سوچا کہ اب تو اللہ ہی کے حوالے ہوں میں، اس لیے کچھ زمانے میں سفر بڑا مشکل رہا کرتا تھا، روڈ نہیں تھے، کہاں میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، میری اپنی سواری بھی نہیں تھی، کوئی میرا ساتھی بھی نہیں تھا. یعنی ایسے وقت میں غور کریں انسان شدید ہلاکت مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے. جس قدر آج کوئی انسان 12 بجے 1 بجے رات کو کسی ایسے راستے پر چل رہا ہو جس پر گاڑیاں کم چلا کرتی ہیں، سردی کا موسم ہو، اس کے بعد مزید پیسے بھی نہ ہو، اسے کوئی اتار دے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی. کہا کہ ابھی تھوڑی دور میں پیدل چلا تھا اللہ کا نام لے کر کے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا قافلہ آگے رکا ہوا ہے. ہم نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا جیسے تم اترے ہو تو تھوڑی ہی دور قافلہ چلا ہے کہ اونٹ پتہ نہیں کیسے بد کے ہیں، اور ایک کی نکیل دوسرے میں، ایک کی رسی دوسرے میں مل کر بالکل ایک دوسرے سے الجھ گئے ہیں، اور اسی وقت سے ایک دوسرے کو چھوڑا رہے ہیں، ابھی تو چھوڑا نہیں سکے. تو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد کی اس کی. تو اسی وقت قاضی اس شیخ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. تو خلاصہ یہ ہے ساتھیوں، کوئی بھی صورتحال ہو لیکن نماز کو خصوصاً کسی بھی سفر میں، خصوصاً حج اور عمرے کے سفر میں نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیے چوتھی بات یا 5ویں بات ہے کہ حج ہمارا کس طریقے سے مبرور ہو سکتا ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ احتساب، ثواب کی نیت سے اللہ کے لیے حج کیا جائے. دوسری چیز کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق. تیسری چیز یہ تھی کہ روزی حلال ہونی چاہیے. اور 5ویں چیز یہ تھی کہ بر کے کام کیے جائیں. بر کے کام میں 2 چیزیں داخل ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور عبادات کا ادا کرنا. اور 5ویں چیز ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو ثواب کے قبول ہونے میں، اعمال کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اعمال کے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات قبول نہیں کرتا. قبول کس کی بات کرتا ہے؟ متقیوں کی بات قبول کرتا ہے نا. اسی طریقے سے اور بہت سی حدیثوں کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن مجید میں جو آیت ہم نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. ہے کہ نہیں؟ 3 گناہ کے کام یا 3 چیزوں سے حالت حج میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. اب اگر کوئی آدمی ان 3 چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، ظاہر بات اس کا حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ رفث یعنی شہوانی باتیں. رفث یعنی شہوانی باتیں. دوسری چیز کیا ہے؟ فسق یعنی گناہ کے کام. تیسری چیز کیا ہے؟ بلا فائدہ بحث و مباحثہ اور جدل و جدال، بلا وجہ کی بحث چھیڑ دی ہوئی ہے آپس میں. ان 3 چیزوں سے اگر انسان پرہیز کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کرتا ہے. پہلی چیز کی وضاحت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فلا رفث ولا فسوق کیوں فرمایا ہے، یا اللہ کے رسول نے کیوں بیان فرمایا؟ من حج فلم یرفث ولم یفسق. جس نے حج کیا اور اس نے کوئی شہوانی بات نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ حج کے ایام میں شہوانی فتنے کے اندر پڑنے کے بہت سے مواقع رہا کرتے ہیں. پہلا موقع کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی بچوں سے دور رہا کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب بیوی بچوں سے دور رہے گا تو انسان کی شہوت کے اندر ابھار ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیوی بچے ساتھ بھی ہیں پھر بھی اسے اجازت نہیں ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز کیا ہے؟ مرد اور عورت کا عمومی طور پر اختلاط رہا کرتا ہے کہ نہیں؟ راستے میں، حتیٰ کہ طواف وغیرہ میں، سعی کرنے میں. اور ظاہر بات ہے مرد عورت کا جو معاملہ ہے وہ بالکل آگ اور پٹرول کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ آگ اور پٹرول کا. کوئی آدمی یہ کہے
کہ پیٹرول کے پاس آگ رکھے اور کہے کہ آگ نہیں لگے گی، تو یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ اسی طریقے سے مرد عورت کا اختلاط ہو اور وہاں پر شہوت نہ پائی جائے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، سفید جھوٹ ہے، الا یہ کہ وہ مرد نہ ہو بلکہ ہجڑا ہو تو ٹھیک ہے، ہوتا اس کا شہوت پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر مرد ہے، اگر اختلاط پایا جا رہا ہے، چاہے جس جگہ پر اختلاط ہو وہاں پر تو تیسری چیز یہ ہے کہ دوسری مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور تیسری چیز اس زمانے میں عام عورتوں کا پردہ نہ کرنا ہے۔ واللہ عورتیں اپنی مکمل زینت کے ساتھ اور بڑا ہی تنگ لباس پہنے ہوئے آپ کے سامنے آتی ہیں، حتیٰ کہ میں بڑے کھول کر کے یہ بات آپ لوگوں سے بیان کر رہا ہوں، بڑے واضح طور پر اپنے تجربات کی بات، تاکہ اس پر غور کریں۔ ابھی پچھلے بار جب مجھے حج کرنے کا موقع ملا تو فجر کی نماز پڑھ کر کے کوشش یہ کرتا تھا کہ اس لیے کہ میں ایک مہینہ پہلے 20 دن پہلے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں 20 دن پہلے گیا تھا، تو فجر کی نماز پڑھ کر کے کوشش کرتا تھا کہ حرم شریف میں بیٹھے رہیں اور اشراق کی نماز پڑھ کر کے وہاں سے جائیں۔ بسا اوقات حرم شریف میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کی ضرورت تھی، اور ہمارے بعض علاقوں سے آنے والی عورتیں نہ وہ پردے کا لحاظ کرتی ہیں، اور صرف چہرے کی بات ہو تو اور بات ہے، اپنے جسم کے اوپر اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں، اور بعض ایشیا کے علاقے سے آئی ہوئی عورتیں وہ ہمارے یہاں طرح پیجامہ نہیں بلکہ اور کوئی دوسری چیزیں پہنتی ہیں، تو اگر وہ بیٹھتی ہیں یا حرم شریف میں لیٹتی ہیں تو صرف ان کا پاؤں نہیں بلکہ پاؤں سے اوپر چیز بھی کھل جایا کرتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک انسان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ شہوانی باتوں سے پرہیز کرے اور ان چیزوں سے دور رہے۔ چوتھی بات یہ ہے، عام دکانوں اور سڑکوں وغیرہ پر نیم عریاں تصویریں عام طور پر دیکھیں گے، حتیٰ کہ اب تو بہت سی چیزیں جب خریدنے کا جی کہتا ہے تو نہیں خریدا جاتا۔ مثال اخبار ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی اخبار خریدنا بھی چاہتا ہے تو شرم سے اسے رکھ دینا پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شاید کوئی اخبار ابھی ایسا نہ ہو الا ماشاء اللہ کہ اس کے اوپر عورتوں کی تصویریں نہ آیا کرتی ہوں، بلکہ وہ اخبار جو خالص دین کے نام پر لوگ نکالتے ہیں، ہے کہ نہیں، اس کے اندر بھی اب ان چیزوں سے پرہیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز وسائل اعلام ہیں، وسائل اعلام ہیں، الا ماشاء اللہ دو ایک چینل ہوں، ورنہ کون ایسا چینل ہے جو فلمیں نہیں پیش کرتا لوگوں کے سامنے؟ سیریز اور مسلسل ڈرامے کون نہیں پیش کرتا ہے؟ اور ظاہر بات مسلسل اور ڈراموں میں آپ کو پاکیزگی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، طہارت اور عفت و عصمت کی حفاظت تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ کس کی تعلیم دی جاتی ہے؟ بے حیائی و فحش تعلیم دی جاتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شیطان تو وہاں پر موجود رہتا ہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو شہوت کے فتنے میں ڈال سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ، جو شخص ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے اسے شہوانی کام نہیں کرنے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، اولاً تو ضروری ہے کہ انسان تقوی کو لازم پکڑ لے۔ یعنی تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ پہلی بات جو ہونی چاہیے تقوی کے اندر، اگر کسی اجنبی عورت کے اوپر نظر پڑ بھی جائے تو اپنی نظر کو نیچی کر لے۔ ورنہ میں ان دنوں میں پڑھ رہا تھا ایک جرمنی کا پروفیسر جو جنسی امور کا ماہر تھا، اس نے کتابیں لکھی، اس پر مطالعہ کیا، دوائیاں تیار کروائیں۔ وہ کہتا ہے جنس کے لیے اگر سب سے بڑا علاج کوئی مجھے ملا ہے، سب سے بڑا علاج، تو قرآن مجید کی اس آیت سے بہتر کوئی علاج مجھے نہیں مل سکا۔ وہ کیا؟ وہ کون سا علاج ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومنوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں، اپنی نظروں کو نیچی کر لیں، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے، واللہ یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو مجھ سے سوالات ہوئے ہیں
ان سوالات کی بنیاد پر یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کو، آپ لوگوں سے اندازہ نہ ہو۔ واللہ پچھلے حج کے اندر میرا کے اندر مجھ سے ایک نوجوان سوال کرنے آیا کہ ایک لڑکا، اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو کیسے ہدف کر دی جائے، ایک لڑکا جو حج کرنے آیا تھا عرفات کے میدان میں، اسے انزال ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی عورت طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو اندازہ کم ہوگا، لیکن کیونکہ میرے سامنے اس قسم کے سوال آتے رہتے ہیں اور سنتے پڑھتا رہتا ہوں میں، اس لیے مجھے اس کا اندازہ ہے۔ اسی لیے خصوصی طور پر ہمارے ہندوستانی پاکستانی جو لوگ حج پر جاتے ہیں، خصوصی ان سے میری توجہ، میری التجا ہے کہ ایک عمومی طور پر وہ اپنی بیوی بچوں سے دور رہا کرتے ہیں، انہیں اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسے اجتماعات کے موقع پر اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ دوسرے امر کی وضاحت یعنی گناہ کے کاموں سے پرہیز، اس لیے کہ یہ بات بڑی لمبی تھی، اس کو ہم نے مختصر کر دیا۔ البتہ ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے ذکر مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا، شاید وہ فضل ابن عباس تھے، کہ وہ عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن اخی، اے بھتیجے، اے بچے، ان ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ۔ اے بچے، اے بیٹے، ظاہر بات بچوں کو انسان بیٹا کہہ کے پکارتا ہے نا، چھوٹے بچے رہا کرتے ہیں تو، اے بیٹے سنو، اس دن یعنی حج کے دنوں میں جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے، اپنے کان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو من حج فلم یرفث، جس نے حج کیا اس نے کوئی بے حیائی اور بدتمیزی، کوئی شہوانی بات نہیں کی، نہ تو شہوت سے کسی سے بات کیا۔ یہاں تو ہم بدقسمتی ہماری یہ ہے ساتھیوں کہ لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی گاڑیوں میں گانے کی کیسٹ رہا کرتی ہے۔ آخر کس جگہ پہ شرم نہیں آتی تم؟ جیسا کہ غالب نے کہا ہے، کعبہ کس منہ سے جاتے ہو غالب، کعبہ کس منہ سے جاتے ہو غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ تو اے بھائی تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، تجھے اللہ توفیق دے رہا ہے کہ اپنے گھر تجھے بلا رہا ہے، اور کس قدر تو بدبخت ہے کہ اس کی طرف جا رہا ہے اور اس کی ناراضگی کی جو باتیں ہیں وہ کرتے اور سنتے جا رہا، تجھے شرم نہیں ہے؟ کس قدر بدبختی ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی چیز ہے فلم یرفث، اس نے کوئی شہوانی بات نہیں، فلا رفثا، اس وہاں پر کوئی شہوانی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے گناہ کے کام، حج کے دوران اور حج سے پہلے اور حج کے بعد، تینوں چیزیں ہیں، ذرا غور کریں گے۔ حج کے دوران، حج سے پہلے اور حج کے بعد گناہ کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر لوگ حج کے دنوں میں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، یا عمومی طور پر کوتاہیاں رہا کرتی ہیں، شرک کے اندر مبتلا رہیں گے، ظاہر بات سب سے بڑا یہ گناہ ہے۔ ساتھیو، حج اسی کا مقبول ہے کہ جو اپنے دل سے اپنے خاندانی رسم و رواج کے بت کو نکال کر کے پھینک دے، جو انسان اپنے دل سے یہ جتنے سیاسی بت بنے ہوئے ان کو نکال کر کے پھینک دے، وہ انسان اپنے دل سے غیر اللہ سے جو تعلق رکھے ہوئے انہیں بھی نکال کر کے پھینک دے، تو اسی شخص کا اللہ تعالیٰ مضبوط یہ ہے۔ لیکن ہے تو وہ خانہ کعبہ میں اور تعلق کس سے جوڑے ہوئے ہیں؟ اجمیر والے سے اور بغداد والے سے اور لاہور والے سے، تو ایسے شخص کا حج کون سا مقبول ہو سکتا ہے؟ کون سا حج مقبول ہوگا اس کا؟ ضروری ہے کہ ان تمام بتوں کو انسان، رسم و رواج کے بت کو، اسی طریقے سے اپنے خیالات کے بت کو، اسی طریقے سے اپنے خوف اور امید کے بت کو
ان سارے بتوں کو نکال کر کے پھینک دینا چاہیے، تبھی تو انسان کا حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں، گناہ کا کام بدعت کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن حج کے دوران بھی ان سے بدعات کے کام نہیں چھوڑتے۔ ایک شخص کو دیکھا میں، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن خانہ کعبہ سے نکل رہا ہے تو پیچھے پیچھے چلتے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ ارے نہیں تم اس کو نہیں سمجھو گے، ہم نہیں سمجھیں گے تو بدبخت تو سمجھے گا۔ یہ سراسر بدعت، اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا، کسی تابعی نے یہ کام نہیں کیا، کسی امام نے یہ کام نہیں کیا، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، تو کر رہا ہے اور تو سمجھ رہا۔ اسی طریقے سے کتنی بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر مکہ اور مدینہ منورہ آئے گئے ہیں تو ہمارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ پوری جگہوں کی ہم زیارت نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب بہت سی بدعات کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے داڑھی چھلانا ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ پرہیز کریں، گناہ کا کام ہے۔ وہ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اور اس کی اللہ کے رسول کی سنت کو، جو واجبی سنت ہے، اسے قربان کرتے جا رہے ہیں۔ گانا سننا ہے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنا ہے، غیر اور طرف دیکھنا ہے، نماز میں کوتاہی کرنا ہے، حاجیوں کو دھکا دینا ہے، غیبت اور چغلی کرنا ہے، دھوکہ بازی کرنا ہے، رشوت اور سود وغیرہ سے کام لینا ہے، یہ سارے وہ کام ہیں اس طریقے سے، اور دوسرے گناہ کے کام اگر انسان ان کے اوپر جمع رہتا ہے تو اس کا حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو خطاب کر کے فرمایا تھا، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، تم گناہ کے کام سے بچتے رہنا، اس لیے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تیسرے امر کی وضاحت کہ بلا فائدہ جدل و جدال سے پرہیز کیا جائے۔ بلا فائدہ، ظاہر بات ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مثل مشہور ہے اپنے یہاں کہ جہاں 4 برتن رہتے ہیں وہاں کھٹ کھٹ ضرور ہوا کرتی ہے کہ نہیں؟ جہاں 4-6 آدمی بیٹھتے ہیں وہاں پر آپس میں کچھ نہ کچھ ضرور، کبھی کسی دنیا معاملے پر بحث چھڑ جایا کرتی ہے، کبھی لین دین کا معاملہ تھا اس پر بحث چھڑ جایا کرتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کھانے پکانے بحث چھڑ جایا کرتی ہے، حتیٰ کبھی اس بات پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ ہاں آج کیا کھانا ہے اس کے اوپر، حتیٰ کہ اس بات پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ ذمہ داری اس کی کون لے گا، اس کے اوپر بحث ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ حج اور عمرے کے سفر پر جانے سے پہلے اچھے دوست رہا کرتے ہیں، اور وہاں سے آنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے اپنے اختلاف کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صحیح نا خالص؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ حج کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو حج کے لیے جائے تو اس کا مقصد خالص اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں کھانے کو ملے چلو کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں کوئی دھکا دے چلو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر دینی بحث مباحثہ ہو رہا ہے تو اگر بات یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک دوسرے کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں پر خاموش ہو جانا چاہیے۔ وہاں پر ایسے موقع پر بھی بات کو طول نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، جنت کے ارد گرد، جنت کے صحن میں میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو بلا وجہ بحث مباحثہ کو چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہیں ہے، اگرچہ وہ حق پر کیوں نہیں ہے۔ تو حق پر رہنے کے باوجود بھی اگر دینی بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور سن لیا کہ سامنے والا آدمی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دنیا سے متعلق لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ یہ تو قطعاً مناسب ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سفر ایسا ہے کہ جہاں پر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سوچ لیں آپ، واللہ سوچ لیں آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کی زندگی کا کون سا لمحہ ہے جو خاموشی کے لیے مناسب ہے؟ کوئی لمحہ نہیں جو خاموشی کے لیے مناسب ہو، کوئی لمحہ نہیں۔ سواری پر بیٹھے آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ احرام باندھ لیا آپ کے لیے کیا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے نا، برابر تلبیہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟
طواف شروع کیا اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ سعی کر رہے ہیں اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ذکر ہے؟ منا میں ٹھہرے اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ عرفات میں ہے اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ مزدلفہ میں ہے اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کی جگہ ہیں. آپ وہاں بیٹھ کر کے گپ چڑاکا کرنے لگے, ایک دوسرے لڑائی جھگڑا, یہ کہاں مناسب ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ساتھیوں, ضروری یہ ہے کہ اپنے نفسانیت کے بت کو بھی اپنے گھر پر رکھ کر کے کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حج کو قبول کرتا ہے. اور اگر یہ رہے کہ ہماری ناک اونچی رہے, ہماری بات لوگ مانیں, ہماری عزت کریں, ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے, ایسے لوگ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا لوگ, اس کا مطلب ان کے نزدیک اپنا نفس سب سے اہم چیز ہے اور باقی دوسری چیزیں کیا ہیں؟ پیچھے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ تیسری چیز حج کے دوران جس سے منع کیا گیا قرآن مجید میں, وہ کیا ہے؟ جدال ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور آخری بات یہ ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. اہل علم لکھتے ہیں ایک نیکی کے قبول کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ وہ بندہ جو ہے پھر دوسری نیکی کرے, پھر دوسری نیکی کرے. اور پہلی نیکی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرتا رہے, کثرت سے دعائیں کرتا رہے, ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کر لے. اور اس سے پرہیز کرتا رہے کہ کہیں کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے ہماری وہ ساری نیکی, جس طریقے سے ایک انسان ایک گھر بناتا ہے, ایک گھر بنا لیتا ہے تو گھر بنا کر اس طرح چھوڑ نہیں دیتا, بلکہ گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے, اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہی نہیں کرتا ہے, اس میں کوڑا جمع ہونے نہیں دیتا, مکڑیوں کو جلا لگانے نہیں دیتا, کبوتر کو اس کے اندر اپنا گھونسلہ بنانے نہیں دیتا, ہے کہ نہیں ہے؟ چوہوں اور بلیوں کو اس میں سوراخ کرنے نہیں دیتا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ چوہے اور نیولے سوراخ کریں اور آپ خاموش ہو جائیں. حتیٰ کہ دیکھیں اگر کہیں سے کوئی خراش بھی پائی گئی ہے تو سب سے پہلے اسے درست کرنا چاہتا ہے. آپ گھر بنا لیے ہیں, آپ دیکھتے رہتے خاطر جب برسات کا موسم آیا تو کہیں سے ٹپک تو نہیں رہا ہے, اس کی اصلاح کی جائے. تو اسی طریقے سے آپ نے حج کر کے اپنے ارکان اسلام کو پورا کر لیا, وہ ایک محل تیار ہو گیا, تو ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے, اسے ڈھا نہ دیا جائے, اسے برباد نہ کر دیا جائے. ورنہ حج کر کے آئے اور جیسے پہلے سودی کاروبار تھا ویسے اب بھی سودی کاروبار ہے, پہلے جیسے جھوٹ بولتے تھے ویسے اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, پہلے جیسے چوری کرتے تھے ویسے اب بھی چوری کر رہے ہیں. تو ایسے حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر شخص کو یہ توفیق بخشے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حج کو حج مبرور بنائے. جو لوگ حج کرنے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اپنا حج اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کر کے آئیں. جن لوگوں نے حج کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اور ہمیں اور ان کو بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب اگر کسی بھائی کو اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں, خصوصاً حج سے متعلق. جی دیکھیے علماء زیادہ تر جو ہے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. امام مالک کے نزدیک حج افراد ہی بہتر ہے نا, لیکن جو تمام احادیث اور زیادہ اہل علم کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حج تمتع بہتر ہے, حج تمتع بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کا صحابہ کرام کو حکم دیا تھا, اور آپ خود یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ میں اپنے ساتھ اگر قربانی کے جانور نہ لے کر کے آیا تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا. البتہ دیکھیے
وہ لوگ جو عمومی طور پر یہاں رہتے ہیں انہوں نے رمضان میں یا رمضان کے بعد عمرہ وغیرہ کر لیا ہے، تو اگر وہ حج افراد کرنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے، یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے، خصوصی طور پر وہ ہمارے بھائی، خصوصی طور پر وہ ہمارے بھائی جو بالکل آخر میں وہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں، وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، مثال طور پر یہاں سے 8ویں ذی الحجہ کو نکلے یا 8ویں ذی الحجہ کے شام کو یہاں سے نکلے کہ انہیں جو ہے وہاں عمرہ کرنے کا موقع نہیں رہے گا، تو ٹھیک ہے وہ حج افراد کر لے، کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے۔ جی ہاں کر سکتا ہے، ہاں صبح اگر خصوصاً پہنچ رہا ہے ظہر سے پہلے پہلے، ظہر سے پہلے پہلے، اگر ظہر کے قریب پہنچ رہا ہے تب تو نہیں، اگر ظہر سے پہلے پہلے پہنچ رہا ہے تو وہ جائے عمرہ کرے اور وہیں پر فارغ ہو کر کے اسی کپڑے میں دوبارہ نیت کر لے، کس بات کی کہ اب میں حج کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، اور وہیں سے عرفات چلا جائے، اسی لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمرے اور حج کے درمیان کوئی وقت فاصلہ ہی رہے، کوئی ضروری نہیں ہے، صرف فاصلہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی 1 منٹ کے لیے بھی انسان کیا ہے اپنے احرام سے خارج ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی اصل میں میں اس لیے ملاحظہ نہیں سمجھتا کہ اب یہ عرفہ میں قیام کا وقت آ گیا ہے، عرفہ میں قیام کا وقت آ گیا ہے، اب اسے ایسا نہیں موقع مل رہا ہے کہ وہاں تو اسے اپنے تمتع کو قران کے اندر بدل دینا چاہیے، اپنے تمتع کو قران کے اندر نہیں، قران میں بدل دے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو 10ویں ذی الحجہ کو وہ سعی کرے گا، وہ طواف کرے گا، سعی کرے گا، وہ حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی، جس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے تو نکلی تھی کس کے لیے؟ حج اور عمرے کے لیے، حج اور عمرے کے لیے نکلی تھی، لیکن راستے ہی میں تھی تو انہیں جو فطری خون عورتوں کو ہوتا ہے، طبعی خون، وہ آ گیا۔ اب لوگ یہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو ابھی تک وہ پاک صاف نہیں ہوئی تھی، اسی حالت میں چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ آپ نے فرمایا ان کو کہ ٹھیک ہے تو اپنے بالوں کنگھی کرو، نہا لو اور چلی چلو عرفات کے میدان میں یا منی کے میدان میں وہ پاک صاف ہوئیں، تو آ کر کے انہوں نے طواف کیا اور سعی کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ طواف اور سعی تمہارے حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ تو اگر ایسا ہے کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا اور کچھ ہو گیا، اب وہ پہنچ رہا ہے ظہر کے بعد، تو اسے چاہیے کہ اپنے حج کو کیا کرے، وہ تمتع کو قران کے اندر نیت میں تبدیل کر دے، انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی ہے۔